اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ حضرت بہلول دانا اور خلیفہ ہارون الرشید کے درمیان ہونے والی گفتگو پر مشتمل ہے۔ اس واقعے میں آپ سنیں گے کہ جب خلیفہ ہارون الرشید نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مشکل پہیلی، ایک مشکل سوال پوچھا، تو اس آل محمد کے دیوانے یعنی حضرت بہلول دانا نے اس مشکل پہیلی، اس مشکل سوال کا جواب فوراً خلیفہ ہارون الرشید کو دیا، اور یہ جواب سن کر خلیفہ ہارون الرشید دنگ رہ گیا اور حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کہیں سفر پر جا رہا تھا، تبھی اچانک خلیفہ ہارون الرشید کی نظر راستے میں جاتے ہوئے بہلول دانا پر پڑی۔ اب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی گدڑی میں مست الست خلیفہ ہارون الرشید کے شاہی انداز اور شاہی سواری سے بے نیاز ہو کر جس طرف آپ کا جی چاہ رہا تھا ادھر جا رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید بہلول دانا کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے مجھے کبھی بادشاہوں کی طرح استقبال اور داد و تحسین نہیں دی۔ ہارون الرشید نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ میری سواری بہلول دانا کے قریب لے جائیں۔ جب خادموں نے خلیفہ ہارون الرشید کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید کو بہلول دانا کے قریب لے گئے تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آنکھ اٹھا کر خلیفہ ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور پھر اپنی شان بے نیازی کے ساتھ آگے چلتے رہے۔ اب راستے میں ایک طرف حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی پھٹی پرانی گدڑی میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ چل رہے تھے، اور دوسری طرف وقت کے بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید اگرچہ شاہی پروٹوکول اور شاہی انداز سے سفر کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جو سکون، جو اطمینان حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک سے جھلک رہا تھا وہ خلیفہ ہارون الرشید کو نصیب نہیں تھا۔ دوستو، ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے۔ خلیفہ خود بھی اور اپنے تمام عالموں کے ذریعے جو اس کے دربار میں ہر وقت خلیفہ کی چپلوسی کرنے کے لیے اور خلیفہ کو بہت دانش مند اور عقل مند کہنے کے لیے ہر وقت بیٹھے رہتے تھے، پوری کوشش کرتے کہ کسی طرح سے حضرت بہلول دانا کو علمی بحث و مباحثے میں ہرا دیا جائے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنی دانش مندی اور اپنی عقل کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید کو بھرے دربار میں مات دے دیتے، یا خلیفہ ہارون الرشید کے بڑے سے بڑے عالم اور فقیہ کو چٹکیوں میں ہرا دیتے۔ جب بھی خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی سزا دینا چاہتا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقل مندی کی وجہ سے خلیفہ ہارون الرشید کی ہر سزا سے بچ جاتے۔ خیر، خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، بہلول، پچھلی بار بھی تم اپنی چلاکی کی وجہ سے ہم سے بچ گئے تھے، لیکن اس بار میرے پاس ایک ایسا معمہ ہے، ایک ایسی پہیلی ہے، ایک ایسا مشکل ترین سوال ہے کہ جس کا جواب مجھے کافی دیر سے نہیں مل رہا۔ کیا میں وہ سوال تم سے پوچھ لوں؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے ہارون الرشید، ہاں تم اپنا سوال پوچھو، تمہارا جو بھی سوال ہے، جو بھی پہیلی ہے، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا، اے بہلول، لیکن میری شرط یاد رکھو، اگر تم نے جواب دے دیا تو تمہیں انعام کے طور پر اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی دی جائے گی، لیکن اگر تم نے جواب نہ دے سکا اور تم اس معمے کو حل کرنے میں ناکام رہے تو یاد رکھو کہ تمہارا منہ کالا کر کے پورے شہر میں تمہیں گدھے پر
फिराया जाएगा। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह पुर इत्मीनान लहजे में मुस्कुराए और खलीफा हारून रशीद से फरमाने लगे, ए हारून रशीद, तुम अपना सवाल पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। रही बात तुम्हारे इनाम इकराम की, तो मुझे दुनियावी मालो दौलत में कोई खास दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी अशरफियों की ज़रूरत है। मैं अपने हाल में खुश हूँ। जितना अल्लाह का दिया मेरे पास है मैं उसमें राज़ी हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे फिर भी कुछ देना चाहते हो तो मैं कुछ कैदियों के नाम लेता हूँ, आपको वो रिहा करने होंगे। और अगर मैं जवाब ना दे सका तो फिर जो आपके जी में आए वो करना। मेरी तरफ से आपको हर बात की इजाज़त है। खलीफा हारून रशीद हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, हाँ ठीक है, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, वो बाद की बात है, बाद में देखी जाएगी। और ये कहकर खलीफा हारून रशीद ने हजरत बहलोल दाना से अपना सवाल पूछा कि ए बहलोल, मुझे बताओ कि एक शख्स दरिया के किनारे पर खड़ा है, उसके पास एक बकरी है, एक भेड़िया है और एक घास का गट्ठा है। अब दरिया में कश्ती तो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि वो शख्स कश्ती में एक ही चीज को साथ लेकर जा सकता है। अब मुझे बताओ कि वो दरिया को कैसे पार करेगा और उसका घास और उसकी बकरी और हर चीज सलामत भी रहेगी, क्योंकि अगर वो पहली बार घास को अपने साथ लेकर जाता है तो पीछे बकरी और भेड़िया बच जाते हैं और मालिक की गैर मौजूदगी में पीछे भेड़िया बकरी को खा जाता है। इसलिए वो घास लेकर तो नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो भेड़िए को लेकर जाए तो भेड़िया तो दूसरी समत चला जाएगा, लेकिन पीछे बकरी फिर घास खा जाएगी। इस तरह भी वो शख्स दरिया पार नहीं कर सकता। अगर वो बकरी को ले जाए तो पीछे घास और भेड़िया दोनों बच जाएंगे, लेकिन मसला ये है कि जब वो दूसरी बार जाएगा तो उसने अपने साथ या तो घास ले जाना है या भेड़िया ले जाना है। अब अगर वो घास लेकर जाता है तो तीसरी बार आने पर उधर बकरी वो घास खा जाती है, और अगर वो भेड़िया लेकर जाता है तो तीसरी बार घास के लिए आने के लिए भेड़िया उधर बकरी को खा जाता है। बहलोल, मुझे बताओ कि इसका जवाब क्या है। वो शख्स दरिया के किनारे खड़ा सोच रहा है कि आखिर वो इस दरिया को कैसे पार करे। मुझे बताओ कि वो दरिया को कैसे पार करेगा कि उसका घास भी सही सलामत बच जाए, उसकी बकरी भी बच जाए और वो दरिया भी पार कर ले। हाँ, लेकिन शर्त वही है कि वो कश्ती में दो ही चीजें एक बार लेकर जा सकता है, एक वो खुद जाएगा और एक इन तीनों में से वो अपने साथ लेकर जा सकता है। जब हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा हारून रशीद का ये सवाल सुना तो आप मुस्कुराकर खलीफा की तरफ देखने लगे। ए हारून रशीद, बस इतने छोटे से सवाल ने, इतनी आसान पहेली ने तुझे मुश्किल में डाला हुआ था। ये तो बहुत ही आसान है और इसका जवाब तो बहुत आसानी से दिया जा सकता है। हजरत बहलोल दाना का ये मुतवक्के जवाब सुनकर, क्योंकि खलीफा हारून रशीद को यही तवक्को थी कि हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर इसी तरह से जवाब देंगे, क्योंकि ये आपकी दानिशमंदी और अक्लमंदी से खूब वाकिफ था। खलीफा हारून रशीद कहने लगा, ए बहलोल, मैंने अपने सारे दरबारियों से पूछा है, मेरे दरबार में मुल्क के बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं, दानिशमंद और फकीह लोग मेरे पास रहते हैं, इसका जवाब तो किसी को नहीं मिला और तुम कहते हो कि ये बहुत ही आसान है। अच्छा, मुझे भी बताओ, मुझे भी समझाओ कि वो शख्स दरिया कैसे पार करेगा। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, इस शख्स को चाहिए कि सबसे पहले कश्ती में बकरी को लेकर जाए और बकरी को उस किनारे पर छोड़ आए, फिर वो शख्स वापस आए और घास ले जाए। इतना सुनते ही खलीफा हारून रशीद फौरन टोक कर बोलने लगा, बहलोल, इस तरह तो जब वो तीसरी बार भेड़िए को लेने आएगा
تو بکری گھاس کھا جائے گی، کیونکہ دوسری طرف بکری اور گھاس اکیلے ہو جائیں گے اور مالک نہیں ہوگا، تو بکری نے فوراً گھاس تو کھا جانا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہارون الرشید صبر کرو، میں نے ابھی پورا جواب نہیں بتایا، پورا جواب تو سن لو۔ خلیفہ ہارون الرشید کو اپنی غلطی محسوس ہوئی اور اپنی عجلت پر تھوڑا شرمندہ ہوا، لیکن پھر اس نے بہلول دانا سے کہہ دیا کہ اچھا مجھے پوری طرح سمجھاؤ کہ وہ شخص کیسے دریا پار کرے گا اور اس کی بکری اور گھاس بھی صحیح سلامت رہے گا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ہارون الرشید، جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے وہ شخص بکری کو لے کر جائے گا، پھر واپس آئے گا اور دوسری بار کشتی میں گھاس لے کر جائے گا، گھاس کو دوسرے کنارے پر چھوڑے گا، لیکن اب کی بار وہ خالی واپس نہیں آئے گا، جبکہ بکری کو اپنے ساتھ لے آئے گا، اور بکری کو واپس لیتے ہوئے اس پہلے کنارے پر آئے گا۔ وہ شخص بکری کو پہلے کنارے پر چھوڑ دے گا اور بھیڑیے کو اپنے ساتھ لے جائے گا، بھیڑیے کو جا کر دوسرے کنارے پر چھوڑ دے گا اور پھر واپس آئے گا اور بکری کو بھی لے جائے گا۔ اس طرح اس شخص نے 3 چکر ہی لگائے اور اس کا سارا سامان یعنی بکری، بھیڑیا اور گھاس اس دوسرے کنارے پہنچ گئے اور ہر چیز رہی بھی صحیح سلامت۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر خلیفہ ہارون الرشید ہکا بکا اور حیران و پریشان رہ گیا اور بے ساختہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو داد دینے لگا اور کہنے لگا، خوب بہلول خوب، کیا اچھی طرح تو نے اس مشکل معمے کو حل کیا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اے ہارون، اپنا وعدہ یاد کرو، میں نے کہا تھا کہ اگر میں نے تمہارے معمے کا جواب صحیح طرح سے دے دیا تو تم میرے کہنے پر کچھ قیدیوں کو جن کا نام میں لوں گا رہا کر دو گے۔ خلیفہ ہارون الرشید حضرت بہلول دانا سے مسکرا کر کہنے لگا، ہاں ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے اور ہم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، تم بتاؤ کہ تم نے کن کن قیدیوں کو رہا کروانا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کچھ قیدیوں کا نام خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا۔ اسی وقت خلیفہ ہارون الرشید نے جیل کے دروغہ کے نام ایک پیغام لکھ دیا اور اس میں لکھا کہ فلاں فلاں قیدی کو رہا کر دیا جائے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ یہ پیغام لے کر جیل کے دروغہ کے پاس پہنچے اور خلیفہ ہارون الرشید کا یہ پیغام جیل کے دروغہ کو دکھایا۔ جیل کے دروغہ نے فوراً خلیفہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ان سب قیدیوں کو چھوڑ دیا جن کے بارے میں خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے پیغام میں لکھا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے انہیں رہا کروایا اور پھر اپنے حال میں مگن کسی ویرانے کی طرف نکل گیا۔